बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उन पर भी, और जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त थी उस पर भी अहम समाअत हुई। और आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़े ही खूबसूरत दलाल देते हुए कहा कि 14 मई की रात 12:01 पर आइन का कत्ल हो चुका है। आइन हमारे मुल्क में मर चुका है। आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन की अब आइन बेवकूफ़ हो चुका है। और ऐसे दलाइल थे कि कमरा अदालत में जो हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि एक ऐसा समा बांध दिया, और वो उसकी वजह यह है कि अली ज़फ़र साहब, आप जानते हैं कि मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और वो तकलीफ़ में हैं। जितने भी अब एतजाज़ हसन साहब को सुनते हैं, उनको किस चीज़ की तकलीफ़ है? उनको आइन के कत्ल की तकलीफ़ है। जो भी आइन से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं। और उस पर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए और फिर अदालत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए, क्योंकि अब ये दो चीज़ें मिक्स हो गई, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट भी और जो रिव्यू पिटिशन है इलेक्शन कमीशन की, ये दो आज उस पर पहली समाअत थी। और बेहतर उम्मीद है, और उसकी मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इसमें अहम पेशरफ्त आज सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ये भी कहा है कि हमारे दरवाजे पर जिन्होंने एहतजाज किया वो याद रखें उसके नताइज होंगे, और जो इंसाफ है वो दरवाज़ों पर खड़े होकर धमकाने से नहीं मिलता, अदालत के अंदर दलाइल देने से मिलता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 3 रुकनी बेंच ने संवाद की चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी थी। 2 दरखास्तें थीं अदालत में। समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था हमारे पास कुछ दरखास्तें आई हैं। उनका कहना था कि हमारे पास कुछ दरखास्तें आई हैं, उन दरखास्तों को हम देख के चाहते हैं कि उसके ऊपर पहले अदालत की मुआवनत की जाए। रिव्यू एक्ट का मामला किसी स्टेज पर तो हमने देखना ही है। अब रिव्यू एक्ट आ गया है, अगर हम उस रिव्यू एक्ट को नहीं छेड़ते और उसको हम उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं देते, तो फिर हम अगर इंतखाबात केस को सुन भी लें तो कल यही एतराज़ उठेगा कि रिव्यू एक्ट आ गया था तो ये बेंच इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन को नहीं किसी सूरत भी सुन सकता था। तो अदालत ने कहा किसी स्टेज पर तो इसको देखना ही है, तो क्यों ना इसको हम पहले देख लें। अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच किस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा? अली ज़फ़र साहब, आप भी रिव्यू एक्ट पर अपना नुक्ता नज़र बता दें। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना था, शुक्र है कि अली ज़फ़र साहब तशरीफ़ ले आए हैं। अली ज़फ़र साहब के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के ख़िलाफ़ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हुक्म इम्तना रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस को सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट हुक्म इम्तना की वजह से इस अदालत पर अभी लागू नहीं होता। अदालत इंतखाबात नज़रसानी का फैसला रिव्यू एक्ट के फैसले तक रोक सकती है, लेकिन ये अदालत का अपना अख्तियार है। अदालत चाहे तो इस केस को सुन सकती है। इंतखाबात नज़रसानी केस में दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये केस बराए मेहरबानी मुकम्मल कर लें। इंतखाबात का जो केस है अब बराए मेहरबानी इसको मुकम्मल कर लिया जाए। अब अली ज़फ़र साहब का जो बेसिक उनका जो पॉइंट है वो ये था रिव्यू एक्ट के हवाले से कि जनाब ये जो कानून साजी की गई है, उन्होंने बाकायदा कहा कि 5 मिनट में कानून साजी हो रही है हमारे मुल्क में। मकसद क्या है कि 90 दिन की जो मंशा है आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने की, उससे किसी तरीके से बचना है। उसको आइन की रूगर्दानी करने के लिए ये उस कानून साजी का सहारा ले रहे हैं जिस कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में जो मुतलका एक जो वहाँ पर मौजूद नंबर्स हैं वो भी मौजूद नहीं हैं, वहाँ मेंबरान मौजूद नहीं हैं। पार्लियामेंट वैसे नामुकम्मल है। उस पार्लियामेंट के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट और आइन में दिए गए अख्तियारात और आइन में दिए गए जो असूल हैं उसको एक कानून साजी के तहत ख़त्म करना चाहते हैं। ये इनका अख्तियार नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि इनको ये अख्तियार दे दिया जाए कि ये 5 मिनट में कानून साजी करें और कानून साजी करके ये पूरे निज़ाम को तहबाला कर दें। इसका अख्तियार नहीं दिया जा सकता। मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि अगर रिव्यू एक्ट लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा से दलाइल देना होंगे। वो पहले 4 दिन दलाइल दे चुके हैं, फिर उनको दलाइल देना होंगे दोबारा से।
اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ دلیل دی ہے کہ ان کے پاس وسیع تر اختیارات ہیں، اپیل کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس نیا نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل کی یہ دلیل ہے کہ ان کے پاس وسیع تر اختیارات ہیں اپیل میں، کہ وہ چاہیں جدھر کی بات کریں ان کے پاس وسیع اختیارات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپیل کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس نیا نہیں ہے، اس پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل نظر ثانی کا دائرہ کار بڑھانے پر تھے۔ انتخابات نظر ثانی کیس لارجر بینچ میں جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل وہیں سے شروع کر سکتے ہیں، ان کو نئے سرے سے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ انتخابات کا معاملہ ایک قومی مسئلہ ہے۔ 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہ ہوا، مگر یہ فیصلہ تاریخ بن چکا ہے جو اب واپس نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلہ تاریخ میں رہے گا کہ 90 روز میں انتخابات لازمی ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ انتخابات کے لیے 90 روز بڑھائے جا سکتے ہیں، اور اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ 14 مئی کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، ہم نے ججمنٹ دے دی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ انتخابات 90 دنوں میں لازم و ملزوم ہیں۔ اب اس وقت جو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، انہوں نے علی ظفر صاحب کو عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ یہ تھا، یہ سوال طے کر دیا کہ ان حالات میں 90 دن میں انتخابات سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ وہ انتخابات 90 دن کا جو اصول ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے کانسیکوینسز اور نتائج کیا ہوں گے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کیا 9 مئی کے حالات کے بعد، کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد حالات وہ ہیں جو آئین میں انتخابات میں التوا کے لیے درج ہیں۔ ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی، چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی حالات یا دلائل ہوں، عدالت پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ جلد کرے۔ کیوں؟ اب یہاں سے علی ظفر صاحب کے وہ جو رونگٹے کھڑے کرنے والی گفتگو ہے، انہوں نے کہا کہ 14 مئی کی رات جب 15 مئی شروع ہوئی، 12:01 پر آئین کا قتل ہو چکا ہے۔ 15 مئی کی رات مجھے لگا کہ آئین کا انتقال ہو گیا ہے۔ 15 مئی کو انتخابات کی معینہ مدت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی۔ ہر دن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئین کا قتل ہو چکا۔ وزیر اعظم ہوں، چیف جسٹس ہوں، سب نے آئین کی پاسداری کرنی ہے اور سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے جو بھی دلائل، الیکشن کمیشن کے وکیل جو بھی دلائل دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات ہونا، اور اس حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آئین بے وقت ہو چکا ہے، آئین قتل ہو چکا ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور اس وقت آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ علی ظفر صاحب چیخ چیخ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو انصاف کی دیواریں ہیں اور آنریبل جو ججز ہیں ان کو بتا رہے تھے کہ بھلے آپ 2 ہفتوں کی تاریخیں دے دیں، بھلے آپ ان کو جتنی ڈھیل دینی ہے دے دیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں کہ جو آئین آپ کے دروازے پر آیا تھا، دستک دے رہا تھا کہ میری خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بچا لیں، آج وہ آئین قتل ہو چکا ہے۔ اس آئین کا قتل ہو گیا ہے، اس آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، بے وقت ہو گیا ہے۔ علی ظفر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جب ریویو ایکٹ پاس ہوا تو سینٹ میں کہا کہ کیسے آئین سے متصادم قانون بنا رہے ہیں۔ سینٹ سے 5 منٹ میں یہ ریویو ایکٹ پاس ہوا اور وہاں بحث تک بھی نہیں ہوئی۔ جناب، کیسے آپ ان قانون سازیوں کی اجازت دے سکتے ہیں جو بنا آرگومنٹس اور بحث کے منظور کیے جا رہے ہیں؟ سینٹ سے 5 منٹ میں یہ ریویو ایکٹ پاس ہوا۔ آرٹیکل 184(3) میں ترامیم اچھی چیز ہیں۔ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 میں بہت اچھی بات ہے، ترامیم ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں یہ اپیل اور ریویو کا جو معاملہ یہ حل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ بالکل 184(3) کے تحت اس کو اب نئے سرے سے دیکھنا ہوگا۔ اس میں اپیل کا حق دینا ہے یا ریویو کے اختیارات کو بڑھانا ہے، دیکھنا ہوگا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے یہ نہیں کر سکتی، جو نامکمل پارلیمنٹ ہے، جہاں 5 منٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، جہاں بحث تک نہیں ہوتی، یہ وہاں پر نہیں معاملہ حل ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے آئین میں ترمیم کر کے،
اور آئین میں کون ترمیم کرے گا؟ جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی وہ آئین میں ترمیم کرے۔ 184(3) میں جو بھی ترمیم لگتی ہے ضروری ہے، کرنی چاہیے، ہم ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) میں ترمیم اچھی ہیں مگر یہ آئینی ترمیم سے ہی ممکن ہے، عدلیہ کی آزادی سے متعلق قوانین آئینی ترمیم سے ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے خیال میں حکومت نے آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق دیا ہے جو خلاف آئین ہے؟ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جو نکات مرکزی کیس میں نہیں اٹھائے گئے وہ نظر ثانی میں نہیں اٹھائے جا سکتے، ہمارا یہی کیس تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اس قانون میں آرٹیکل 184(3) سے متعلق اچھی ترمیم ہے، صرف ایک غلطی انہوں نے کی کہ یہ آرٹیکل 184(3) پر نظر ثانی کو اپیل قرار دے دیا۔ اٹارنی جنرل سے پوچھیں کہ کیوں حکومت نے یہ غلطی کی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کے خلاف درخواست گزار ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے، اگر علی ظفر کیس میں فریق بننا چاہتے ہیں تو درخواست میں دلائل دیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ وقت کی بچت ہو۔ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ حکومتی اداروں نے قانون کے مطابق بالآخر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج حکومت کی سوچ ریاضی کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ جو بینچوں کی گنتی تھی، آج حکومت کی سوچ ریاضی کی بنیاد پر نہیں، قانون اور حقائق پر ہے۔ حکومت کی اچھی قانون سازیوں کو ہم سراہیں گے۔ حکومت تو دروازوں پر احتجاج کر رہی تھی۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ حکومت اور حکومتی لوگ تو دروازوں پر احتجاج کر رہے تھے، کیا احتجاج کا مطلب انصاف کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنا تھا؟ یہ انصاف کا کام جو ہم کر رہے ہیں یہ مولا کریم کا کام ہے، ہمارے کام میں دخل دینا تو حق میں مداخلت ہے اور مداخلت کے نتائج ہیں۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے واضح کر دیا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج کیا گیا وہ ہمارے حق میں مداخلت کے مترادف تھا، اور اگر ہمارے حق میں مداخلت کی جائے گی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور عدالت نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواست گزار جو زمان خان وردک تھے اور دوسرے جو درخواست گزار تھے غلام محی الدین، انہوں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کے دلائل ہی کو اپنا لیا، کیونکہ اب علی ظفر صاحب کے دلائل کے بعد پھر کون کیسے دلائل دے؟ انہوں نے کہا جی جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا جو علی ظفر صاحب نے دلائل دیے، حالانکہ علی ظفر صاحب تو ابھی اس میں پارٹی نہیں تھے، عدالت نے اپنی معاونت کے لیے سنا تو وکلا نے کہا جو درخواست گزار وکلا تھے جناب جو انہوں نے فرمایا وہی ہمارے دلائل ہیں، تو عدالت نے ان کو اجازت دے دی، وہ انہوں نے اپنا لیے۔ عدالت نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 جون کے لیے منگل والے دن سماعت کے لیے عدالت نے کہا کہ ہم دونوں کیسز کو انتخابات ریویو پٹیشن اور ریویو ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو اکٹھا سنیں گے، پہلی بات، اور عدالت نے کہا کہ ہم 13 جون سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے اسی ہفتے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے عدالت نے ایک بات واضح کر دی کہ 14 مئی کے بعد 14 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ واپس نہیں ہوگا اور پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اللہ کرے، کل بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس آنا شروع ہو گئے ہیں اور عدالت کی جانب سے حکومت کی کھینچائی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ جو آئین کی بے توقیری اور عدالتوں کی بے توقیری ہے اس پر اب سٹینڈ لے لیا جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔